الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے کامیابی کا راستہ صرف دین کا ہے۔ دین کو جتنا مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھا جائے۔ دنیا میں جو اسباب ہیں وہ اسباب یقیناً مؤثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ایسی چیز ہے کہ وہ تمام اسباب پر غالب ہو کر رہتا ہے اور اسباب بھی اس کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنی طاقت بھر قربانی پیش کریں۔ جب مسلمان اپنی طاقت بھر قربانی پیش کریں گے اور جہاں پر اسباب سے وہ عاجز ہو جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ان کے شامل حال ہوگی۔ لیکن یہ غیبی مدد شروع ہی سے نہیں آتی، اس غیبی مدد کے حاصل کرنے کے لیے اسباب کی دنیا میں طویل جد و جہد اور محنت کرنا پڑتا ہے، اور اس کا نمونہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اور تمام انبیاء کی زندگیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، سب سے افضل پیغمبر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کی تو آپ کو بہت کچھ ستایا گیا اور آپ نے اسباب کی دنیا میں طویل عرصے تک جد و جہد اور محنت فرمائی۔ مکے کی زندگی پوری ایسی ہی گزری۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ مسلسل محنت فرماتے رہے۔ بدر کے میدان میں غیبی مدد کا ایک نمونہ بڑا زبردست سامنے آیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، مگر پھر احد کی جنگ میں مسلمانوں کو زخم بھی کھانے پڑے، 70 مسلمان شہید بھی ہوئے۔ پھر محنت جاری ہے۔ پھر غزوہ خندق پیش آیا اور خندق میں بھی مسلمانوں کو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی، دب کر کے صلح کرنا پڑا ظاہری طور پر۔
پھر اس کے بعد جا کر کے 8ویں سال مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے اس میں، اور تمام انبیاء کی زندگیاں ایسی ہی ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون کے دربار میں پہنچتے ہی اس سے یہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ بنی اسرائیل کو تمہارے ظلم سے نجات دلاؤں، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو تم۔ حالانکہ حضرت موسیٰ اکیلے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ہارون ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی لشکر ہے نہ طاقت ہے، اور ادھر فرعون کے پاس پوری سلطنت اور حکومت ہے، اور وہ بھی اتنی زبردست ہے کہ اس کے نشے میں وہ اپنے کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ وہ تنہا ہیں ظاہری طور پر، لیکن انہوں نے آتے ہی یہ کہا، مگر پھر اس کے بعد فوری نجات نہیں ملی، برسہا برس گزرے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق بنی اسرائیل کام کرتے رہے، محنت اور کوشش کرتے رہے، ظلم سہتے رہے اور دین پر جمے رہے۔ حکم دیا گیا ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، کہ مصر میں اپنے ٹھکانوں پر رہو اور اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، نماز قائم کرو۔ بنی اسرائیل کرتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ۔ یہ دیکھیے اسباب کی دنیا کی محنت کرائی جا رہی ہے۔ بھائی جو فرعون دریائے قلزم میں ڈوبا ہے، وہ مصر میں بیٹھے بیٹھے بھی مر سکتا تھا، آسمان سے آفت و مصیبت اس کے اوپر نازل ہو سکتی تھی، اگر بنی اسرائیل کو پہلے دوڑایا جا رہا ہے، بھاگو دوڑو۔ بنی اسرائیل دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، راتوں رات پیچھے سے فرعون آتا ہے اور سامنے دریائے قلزم آ جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پیچھے نظر ڈالتے ہیں تو لشکر کے آثار نظر آ رہے ہیں، گرد و غبار نظر آ رہا ہے، زبردست لشکر آ رہا ہے، یعنی فرعون کا۔ سامنے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں، یا موسیٰ انا لمدرکون، پکڑے گئے ہم تو، اب تو بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری، وہ لاٹھی جو کبھی سانپ بن کے دوڑ جاتی تھی، اسی لاٹھی سے اللہ نے یہ معجزہ بھی دکھایا کہ پانی دو طرف پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس سے پار ہو کے نکل گئے۔ لیکن یہ اللہ کی غیبی مدد بنی اسرائیل کو وہاں بیٹھے بیٹھے نہیں ملی، مصر کے اپنے گھروں میں، اپنی خوابگاہوں میں، اپنی آرام گاہوں میں نہیں ملی ان کو۔ پانی کے اس پہاڑ کی شکل میں کھڑے ہونے کا معجزہ رونما ہونے سے پہلے ان کو برسوں ظلم برداشت کرنا پڑا فرعون کا۔ دین پر جمے رہے، حضرت موسیٰ کی ہدایات پر عمل کرتے رہے، پھر ان کو دوڑایا گیا تو بنی اسرائیل دوڑے بھاگے، دریائے قلزم تک پہنچے، جتنا ان کے بس میں تھا اتنا کر لیا۔ پھر اللہ کی غیبی مدد ظاہر ہوئی، اللہ کا نظام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اونچے مقام و مرتبے کے باوجود مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں تو غار ثور میں 3 دن چھپتے ہیں۔ راستہ بتانے کے لیے ایک غیر مسلم گائیڈ کو، راستہ بتانے والے کو کرائے پر لیا جاتا ہے، اور پھر یہ پوری جو جنگیں پیش آئیں، غزوات پیش آئے، یہ سب وہ محنت تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد ظاہر ہوئی، اللہ کی غیبی مدد سامنے آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے بے خبر ہیں، اور جو جد و جہد محنت ہم کو کرنے کی ہے اس سے جی چرائے ہوئے ہیں، اور ہم اس امید میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام نہیں ہے، روزی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں ہر پرندے کو، مگر پرندہ بھی اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے گھونسلے سے نکلتا ہے، اڑان بھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھر اللہ اسے روزی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ آج اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو جو مادی اسباب ہیں ان مادی اسباب کو بھی حاصل کرنا ہے، لیکن جو سب سے اصل بنیادی چیز ہے وہ دین پر عمل ہے، دین پر عمل، مضبوطی کے ساتھ عمل، جمع رہنا، ثابت قدمی۔ پوری بکی زندگی کے اندر جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، مگر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا تھے دین کے اوپر۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں مقابلے کی صورتحال پیش آئی، مگر برابر تربیت ہوتی رہی، دینی اور ایمانی تربیت ہوتی رہی، اور مسلمان جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اندرونی اعتبار سے، روحانی، ایمانی، معنوی اعتبار سے مضبوط ہوتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ آج ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ باہر کا، دوسروں کا رونا بہت روتے ہیں، مگر اپنے اندرون کی، اپنے احوال کی فکر نہیں کرتے۔ ہماری اولاد کے جو احوال ہیں، ہماری نسلوں کے جو حالات ہیں، دین کے علم کی جو صورتحال ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں جو مسلمانوں کے نام پر بنا ہے، کئی ایک انٹرویوز آ چکے ہیں جو ہم کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ وہاں کی حکومت کے بڑے وزیر کو کہا گیا سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، تو وہ سورہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکا، وہ سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکا، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکا، مسلمانوں کے ملک کا ایک وزیر۔ اور یہ جو مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں، کون پیدا کر رہا ہے؟ ہماری غفلت کے نتیجے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ دشمن سے زیادہ مضر اور نقصان دہ۔ اب آپ بتائیے کہ جو سورہ اخلاص نہ پڑھ سکے اس کا دین و ایمان کتنا مضبوط ہوگا؟ میں اس کو کافر نہیں بول رہا ہوں، مگر وہ ایمان اور دین کے اعتبار سے کتنا مضبوط ہوگا، اور وہ امت کے کیا کام آئے گا، کیا نفع پہنچائے گا وہ امت کو کیا نفع پہنچا۔ ایسے ہی میونسپل الیکشن میں کچھ لوگ جیتے تو چینلوں کے لوگ گئے اور ان سے کلمہ پوچھا، دعائے قنوت پوچھی، تو کسی کو یاد نہیں ہے۔ ایسے 50 60 سال کی عمر کے ہو گئے۔ اب جب وہاں پر ایسا حال ہے تو ہمارے پاس کیا حال ہے؟ ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری نئی نسل کا کیا حال ہے؟ اور یہ صرف ایسے ہی ایک مفروضہ نہیں ہے۔ ایک اسکول میں جو ہمارے قریب ہے یہیں، وہاں پر ایک ذمہ دار نے ایک مرتبہ کاغذات بتائے، وہ تحریری ابتدائی انٹرویو لیتے ہیں ان لڑکیوں سے جو پڑھانے کے لیے آتی ہیں، اور ان سے بنیادی دینی معلومات بھی پوچھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والی بچیاں ہیں، مگر ان کو اپنے نبی کا نام نہیں معلوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی تھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ یہ ہماری بچیوں کا حال ہے، ہماری اولاد کا حال ہے کہ ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا، مگر ہم ان کو کس طرح سے پال پوس رہے ہیں، کس طرح بڑا کر رہے ہیں، کیا تربیت ان کی کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ صورتحال بہت قابل فکر ہے، ہمارے نوجوانوں کی صورتحال بہت قابل فکر ہے۔ مسلمانوں کی آبادیوں میں جو اسکول ہیں ان میں سے تناسب تو نہیں بول سکتا، مگر بہت بڑا پرسنٹیج وہ ہے جس میں کچھ بھی معیار تعلیم نہیں ہے۔ صرف بچے کسی طرح سے پاس ہو کر کے سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں، اور درمیان سے چھوڑنے والوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ ہماری بستیوں کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے بچے کچھ بڑے ہونے کے بعد پڑھائی میں نہیں لگتے، ان کی دلچسپیاں بہت ساری نامناسب چیزوں کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔
پھر ہمارے بچے انہی چیزوں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. ہماری گلیوں کا ماحول ایسا ہے، ہماری بستیوں کا ماحول ایسا ہے. افسوس ہے مجھے کہ جو مسلمانوں کے پرانے شہر کے علاقے ہیں، ان علاقوں کی ایک الگ صورتحال ہے. ہر جگہ خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. مسلمان کسی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرتا، الگ الگ حالات ہیں. مگر اب جو ہمارے نئے شہر کی بھی جو اچھے لوگوں کی بستیاں ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کی بستیاں ہیں، نسبتاً مہذب ہیں، اب یہاں پر بھی ہمارے نوجوانوں میں شراب نوشی عام ہو رہی ہے. فکر کرنے کی ضرورت ہے بہت. ہمارے جیسے محلوں میں بھی کاروں میں بیٹھ کے بچے پی رہے ہیں، باہر بوٹل پھینک رہے ہیں. صبح اٹھو اور وہاں فٹ پاتھ پہ دیکھو باٹلیں، تو وہ باٹلیں بتاتی ہیں کہ محلے کے بچے کیا کر رہے ہیں. ہمارے بچے رات بھر آدھی رات تک کار میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. تو کار میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ تو صبح باٹلیں بتاتی ہیں رات بھر کیا کر رہے تھے. مسلمان اور شراب پیے، مسلم نوجوان اور شرابی ہو، پھر اس کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی اور کو گالی کیوں دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرک. پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ تم ناجائز تعلقات کرو. مسلمان کا محافظ ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان کا محافظ ہوتا ہے. مومن تو وہی ہے من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم. مومن وہ ہے جس کے اوپر لوگ جان مال سب کے سلسلے میں بھروسہ کریں. لیکن مسلمان خود اپنوں کی عزت اور آبرو کو خراب کرنے والا بن گیا، اور کیسے کیسے حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں. تو جو نوجوان ایسا ہے جو نہ شراب سے پرہیز کرتا ہے، نہ اس کے نزدیک کسی خاتون کی عزت و آبرو کی قدر ہے، وہ مسلمان، وہ نوجوان کیا کرے گا؟ ہمارے کیا کام آئے گا؟ ہمارے کام آئے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ بہرحال دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں ان میں بیشتر تذکرے، تبصرے اخباروں میں سب جگہ ہیں. مگر میرے دوستو، محنتوں کی میدان میں ضرورت ہے. کوئی بھی دینی تنظیم ہو، جماعت ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، سارے کام قابل قدر ہیں. سب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کریں، اپنے معاشرے کو بچائیں، تیاری کریں. جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا رونا نہ روئیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ کی قدرت کے مناظر. آپ کسی سپر پاور سے نہ ڈریں، آپ کسی آئٹم بم سے نہ ڈریں، آپ کسی کی فوج سے نہ ڈریں. آپ ملک میں بھی آپ کے بہت سے دشمن ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں جس سے ان کا مقصد ہی آپ کو ڈرانا ہے. آپ کیوں پھیلاتے ہیں اس کو؟ چھوڑیے اس کو. آپ اپنی فکر کیجیے، اپنے اندر مضبوطی پیدا کیجیے. آپ جب یہ کریں گے تو ان کی تدبیریں ناکام ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منثورا بنا دے گا. مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں، ہم دیندار بنیں، دیندار بنائیں، اپنے معاشرے کی حفاظت کریں، ہمارا کنیکشن، رابطہ اللہ سے ہو. جب یہ ہوگا تو پھر یہ ان سب چیزوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرعون کی اتنی طاقت تھی، اللہ نے پانی میں ڈبو دیا. آج بھی ذرا بارش زیادہ ہو جائے تو سپر پاوروں کی ہوا نکل جاتی ہے. آندھیاں تیز چل جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت کچھ نمونے دکھا رہے ہیں، مگر ہم کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے سب کو. تو خواہ مخواہ تبصرے، تذکرے یا ڈر یا خوف، ان سب چیزوں سے باہر نکل کر جو کام کرنے کا ہے اس کی فکر کریں، محنت کریں. محنت کریں گے، اللہ کا نظام ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کو پھل ضرور دیں گے، ضرور دیں گے. یہاں تک کہ اہل باطل محنت کریں گے تو دنیا میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کا ان کو نتیجہ دے. ہم محنت کریں گے، ہم کو نتیجہ ملے گا.
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے.